صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 5ویں فصل ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قصیدے کا شعر نمبر 72 اور 73 ہے۔ تو سب سے پہلے میں شعر پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ایک ایک لفظ کے بارے میں سمجھیں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم کأنما سترت سترا لما کتبت فروعها من بدیع الخط فی اللقم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پر سجدہ کرتے ہوئے اور پاؤں کے بغیر تنے کے سہارے چلتے ہوئے آئے ہیں۔ گویا کہ اس درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر سیدھی لکیریں کھینچ دی تھیں، اس لیے کہ اس درخت کی شاخوں نے خوشنما خط سے راستے کے درمیان میں لکیر کھینچی تھی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب ایک ایک لفظ کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جاءت اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، یعنی یہ جو درخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آگے۔ لام یہ کہتے ہیں لیے کو، دعوت کہتے ہیں پکارنا، بلانا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر درخت آگے۔ ہی یہ جو ہی ضمیر ہے یہ اصل میں اشارہ کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ الاشجار یہ درختوں کو کہا جاتا ہے، یہ جمع کا لفظ ہے۔ ساجدہ اس کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرتے ہوئے۔ اگلا لفظ دیکھیں تمشی، تمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، وہ درخت چل رہے تھے۔ الہ کہتے ہیں طرف کو، ہی ان کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ درخت چل رہے تھے۔ الا اس کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ساق کہتے ہیں پنڈلی کو۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے بغیر، قدم بغیر قدموں کے۔ دیکھیں مطلب اس کا یہ ہے کہ جب درختوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور پاؤں کے بغیر پنڈلی پر، پنڈلی سے مراد ہے یہاں پہ تنا، تنا جو تھا وہ گھسٹتا ہوا زمین کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آگے دیکھیں کانما گویا کہ، ساترت، ساترت یہ ستر سے، ستر ہوتا ہے نا لکیر کھینچنا، لکیر کھینچ رہے تھے، اس کا مطلب یہ لکیر کھینچنا۔ لما اس لیے کہ کاتبت، کاتبت کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ فرو کہتے ہیں شاخوں کو۔ ہا کا مطلب ہے وہ درخت، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ جو اس درخت کی شاخیں ہیں وہ لکھ نہیں تھی، من سے، اور بدی کہتے ہیں انوکھا، خوبصورت، خط انوکھا خط، خط آپ کو معلوم ہے اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، تحریر، انوکھی تحریر سے۔ فی اللقم، لقم کہتے ہیں درمیانے راستے میں۔ اب مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا کہ جب درخت اس طریقے سے چلتے ہوئے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو ان کے آنے کی وجہ سے زمین میں ایک لکیر سی بن گئی، گویا کہ جو درخت کی شاخیں ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت لکھائی سے ایک درمیانے راستے کے اندر، یعنی راستے کے درمیان میں ایک بڑی خوبصورت لکھائی سے ایک تحریر لکھ دی ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کی لفظی ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ جو اشعار ہیں ان میں ایک مشہور معجزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبوت کی نشانی پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس درخت سے کہہ دو کہ رسول خدا تمہیں بلاتے ہیں۔ جب اعرابی نے درخت سے یہ والی بات کہی ہے تو درخت نے بل لیا، یعنی دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے ہو کے اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اکھاڑا اور اپنی جڑوں کو گھسیٹتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والے الفاظ بھی کہے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جب دیہاتی نے یہ دیکھا ہے رابی نے، تو پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو حکم دیں کہ واپس اپنی جگہ پر چلا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ اسی طریقے سے اپنے تنے کے سہارے واپس چلا گیا اور اس کی جو جڑیں تھیں وہ واپس اپنی جگہ میں جا کر جم گئیں۔
یہ موضوع ہے، متعدد دفعہ متعدد واقعات میں یہ پیش آیا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ جب درخت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا تو وہ تنے کے سہارے زمین کو چیرتا ہوا بالکل سیدھی لکیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جس طریقے سے ہوتا ہے نا پھٹے کے ذریعے سے، اسکیل کے ذریعے سے لکیر کھینچی جاتی ہے، وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے جیسا کہ کاتب لکھنے سے پہلے کھینچ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کہنا یہ جا رہے ہیں کہ گویا کہ وہ جو درخت کی شاخیں تھیں انہوں نے درخت کے چلنے سے پہلے ہی وہاں پر ایک سیدھی لکیر کھینچ دی تھی ایک خوبصورت کر کے، تاکہ جو درخت ہے وہ بالکل سیدھا اسی لکیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ درخت کی فرما برداری اور اطاعت کا ایسا عالم تھا کہ جب مجھے حضور بلائیں تو میں سیدھا حضور کی طرف ہی جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں ادھر ادھر تھوڑا سا بھٹک جاؤں۔